من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، یہ 21 رمضان مبارک کی شب ہے، اور جیسے آپ نے بھی خطبہ جمعہ میں بھی سنا کہ آخری عشرے میں، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کا حکم ہے، اور بہت زیادہ امکان، بہت قوی امکان اس کا یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو مجھ کو اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی مخصوص دعا پڑھنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ تم یہ پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لوگ اس میں اور مزید الفاظ ملاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ثابت ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اس کے علاوہ جیسے ابھی ہم نے ایک لمبا قیام کیا، تو لیلۃ القدر میں قیام کرنا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، یہ سارے اعمال کے اندر آج کی رات کو اور عید تک آنے والی تمام راتوں کو گزارنا چاہیے۔ بہت مختصر انداز میں سورہ نور کی بعض آیتیں جو پڑھی گئیں اس کی تشریح میں کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنی انفرادی عبادات کے اندر لگیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب علیم۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے، تمہاری ایک جماعت جس نے بہتان باندھا، جو بہتان لے کر آئے ہیں، تو تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ہر ایک کو اپنے گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور ان میں سے وہ شخص جو سب سے بڑا ہے، جس کا بنیادی ہاتھ ہے اس فتنے میں، اس کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو آیات ہیں اور اگلا سارا رکوع ہے، یہ کس بارے میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ایک جگہ اترے قضاء حاجت کے لیے اور طہارت وغیرہ کے معاملات سے فراغت حاصل کرنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمل تھا اونٹ کے اوپر، وہ اس میں سے نکلی اور جنگل کے اندر قضاء حاجت کے لیے چلی گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہو کر وہ واپس آئی تو دیکھا کہ ہار گم ہو گیا ہے، گلے کے اندر ہار تھا، وہ ہار موجود نہیں ہے۔ اب وہ واپس گئی کہ راستے میں کہیں ٹوٹ کر گرا ہے، اور اتنے میں کیا ہوا، قافلے کے چلنے کا وقت ہو گیا، اور لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمل میں ہے، اٹھا کے جو ہے اس کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا، پردے لگے ہوتے تھے، اور اس کے بعد میں قافلہ آگے نکل گیا۔ اب یہ وہاں سے جنگل میں سے ہار کو ڈھونڈ کے واپس آئی تو دیکھا کہ جس جگہ قافلہ موجود تھا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک درخت کے نیچے چادر اپنی اوڑھی اور اوڑھ کے سو گئی۔ اب یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ پیچھے پیچھے سے چلتے تھے کہ راستے میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، کوئی معاملہ ہو گیا ہو، تو وہ پیچھے سے قافلے کے آیا کرتے تھے۔ اب وہ وہاں سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سوئی ہوئی تھی، اور پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں انہوں نے دیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ
کہ میں نے ان سے زیادہ شریف انسان کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے چپ چاپ لا کے اونٹ میرے پاس میں بٹھا دیا اور سائڈ میں ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہو گئی، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اونٹ کی رسی پکڑ کر ساتھ میں پیدل چلنے لگے اور چلتے چلتے مدینہ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب یہ لوگ مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، ایک ایسا کردار جو بدترین آدمی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو مدینہ والے اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، تاج پوشی ہونے والی تھی، تاج بھی اس کا بنا کے تیار کر لیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا مقام خطرے میں پڑ گیا۔ یہ بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن اندر اس کے کفر اور نفاق بھرا ہوا تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اجنبی مرد کے ساتھ میں، یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اب کیا کیا جائے، ان کے اوپر الزام اور بہتان لگایا جائے۔ اب اس کے ساتھ جو اس کے چیلے چپاٹے تھے، جو اس کے گرگے تھے، کہا جاؤ تم جا کے فلاں کو بولو، فلاں جا کے تذکرہ کرو، فلاں جا کے تذکرہ کرو۔ اب یہ لوگ وہاں سے اٹھے، معلوم ہے تمہارے کو کیسا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فلاں کے ساتھ میں جنگل میں سے آ رہی تھی رات کے وقت میں۔ اب یہ جب ہوا تو جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے مرچ مسالہ لگانے کی، کہ بھئی ایک جگہ کوئی خبر سنی 4 آنے کی، اس کے بعد اس کو 8 آنے اور 1 روپیہ بنا کے ہوتے ہوتے یہ خبر پورے مدینہ کے اندر پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ الزام، اور وہ بھی بدترین الزام، زنا کا الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگایا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بہت بیمار پڑ گئی، آنے کے بعد میں طبیعت خراب ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے، لوگوں کی زبانی ہے، سارے چرچے چل رہے ہیں۔ آپ سوچیں ایک انسان کو کیسا لگے گا کہ بھئی اس کے گھر کے بارے میں ہر دوسرا شخص آپس میں بات کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بیمار ہوا کرتی تھی، آپ کی بڑی توجہ اور بڑی محبت میرے ساتھ میں رہا کرتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ میں بیمار ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیشہ ایک محبت کا انداز رہا کرتا تھا، ایک خیال آپ رکھتے تھے، ویسی توجہ اور ویسا خیال میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھ رہے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے جاؤ، تم کو اجازت ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے، قریبی لوگوں سے، کہ ایسی صورتحال ہے، کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے مسجد میں صحابہ کو جمع کر کے کہا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں، وہ بالکل پاک صاف ہے، اور اللہ کی قسم میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں جس کا نام لیا جا رہا ہے، وہ کبھی میرے پیٹھ پیچھے میرے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو کوئی ہے جو اس کی اذیت سے مجھ کو چھٹکارا دلائے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیجیے، میں بھی آ کے اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا نہیں وہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا، اس کے لیے تم اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہ رہے، تمہارے قبیلے کا رہتا تو تم کرتے تھے کیا۔ آپس میں لوگوں میں لڑائی ہوئی، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منتشر کر دیا۔ آپ ایک ایک سے بات کرتے، ایک ایک سے مشورہ لیتے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے ان میں خیر کے سوا اور کوئی بات نہیں دیکھی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی، ایک صحابیہ نے کہا کیا میں نے اتنا دیکھا ہے کہ وہ اتنی بھولی ہیں کہ آٹا گوندھ کے سو جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہیں، اس کے سوا تو ہم نے ان کے اندر کوئی عیب کی بات دیکھی ہی نہیں۔ اب یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں، اور ایک مرتبہ رات کے وقت میں استنجا کے لیے باہر گئی جنگل میں، ساتھ میں ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے آپ پر تہمت لگانے میں شریک تھے۔ تہمت لگانے والے اصل تو منافقین تھے، لیکن بعض سادہ لوگ مسلمان ان کے اس میں آ گئے تھے، ان کی باتوں میں آ کے وہ تہمت پھیلانے لگے تھے۔ اس میں حضرت مستح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بدری صحابی ہیں، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طریقے سے حمنہ بنت جہاز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی۔ اب یہ ہوا کہ یہ ساتھ میں جاری ام مستح جن کے بیٹے نے تہمت لگائی، تو راستے میں چلتے چلتے ان کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگی تو ان کے منہ سے نکلا تئیسا مستح ہلاک ہو جائے۔ کہا اماں جان کیا کہہ رہی ہو آپ کا بیٹا بدری صحابی ہے اور اتنا نیک انسان ہے،
اور آپ اس کے لیے ایسے بددعا کے کلمات کہہ رہے ہوں۔ انہوں نے بڑی تعجب کے ساتھ دیکھا، بولے بیٹا تیرے کو کچھ معلوم نہیں تیرے بارے میں کیا بات چل رہی؟ کہا نہیں مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ وہ بڑی بھی نے پوری باتیں سنائی، تمہارے بارے میں لوگ ایسا 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 کہہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس آئی اور بہت بیمار پڑ گئی۔ اب یہ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے، کئی ایام ایسے گزر گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس، وہ سب اس جو ہے کمرے میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد میں آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ دیکھو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگ لو، اس لیے کہ جب ایک انسان اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اپنی ماں کی طرف دیکھا، کہا جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا ہم کیا بول سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بات یہ ہے، حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر میں وہ بات کہوں جو سچ ہے تو آپ میں سے کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا، اور اگر وہ بات جو میں نے نہیں کیا اگر میں اس کا اقرار کر لوں نا، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں بالکل بات ایسی ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب میں صبر اختیار کرتی ہوں اور اللہ ہی سے مدد کی طلبگار ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کروٹ بدل لی۔ جب انہوں نے کروٹ بدلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آثار ختم ہوئے، جو وحی کی کیفیت آپ کی ہوا کرتی تھی، تو یہ آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ آیات نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات اور پاکیزگی نازل کر دی ہیں۔ تو ماں باپ نے کہا اٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے بولے میں اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ بہرحال جو ہے یہ ساری صورتحال ہے، اس لیے کہ یہ جو آگے آیتیں پڑھی جا رہی نا، آپ کو سمجھ میں آیا کہ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے۔ عفق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے۔ عفق کے معنی بہتان کے ہوتے ہیں، اور عفق کے معنی ہوتے ہیں حقیقت کو بدل دینا، حقیقت کو الٹ دینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، دنیا اور آخرت میں زوجہ۔ یہ وہ خاتون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا انتخاب کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمری میں ان کو نکاح کا پیغام کیوں دیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور ریشم کے کپڑے میں ان کی تصویر لے کے آئے تھے، کہا یہ ہے آپ کی بیوی جو آپ کی دنیا اور آخرت کے اندر بیوی رہے گی۔ اس بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ دیا تھا۔ تو وہ خاتون، وہ عورت جس کو اللہ نے چنا اپنے نبی اور رسول کے لیے، اس کے بارے میں تم یہ بکواس کرتے ہو کہ اس نے زنا کیا ہے، اس کا کردار غلط ہے، اس سے بڑھ کے اور بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کو عفق قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو حقیقت تھی تم نے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ایک جماعت نے، عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ عصبہ کہتے ہیں چند لوگوں کا ایک گروپ، اس لیے کہ وہ گروپ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دوسرے کو طاقت دینے کا باعث ہوتا ہے۔ تو کہا تم میں سے ایک عصبہ نے، ایک جماعت نے کیا کیا؟ عفق لائے، یہ بہتان لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہ۔ تم یہ مت سمجھ رہے مسلمانوں کی یہ تمہارے لیے برا ہوا، اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ کیسے خیر ہے؟ کہ بھئی پہلے تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ بہت پاک دامن ہے، بہت عفیفہ ہیں، اب ہمارے پاس میں کیا ہے؟ اللہ کی کلام کی آیات ہے، اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے نازل کیا کہ یاد رکھو کہ عائشہ کون ہے؟ پاک دامن ہے، اس کا کردار بالکل پاک ہے۔ تو کسی انسان کو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملے، معمولی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تمہارے لیے خیر سمجھو، اور اس میں سے جن لوگوں نے اس کام میں حصہ لیا ہے نا، ان سب کو اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جو اس میں مسلمان تھے، حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسہ، حمنہ بنت جاش، مسجد کے اندر ان کو کھڑا کیا گیا سب کے سامنے، اور اس کے بعد میں ان پہ زنا کا الزام لگانے کی حد لگائی گئی۔ سارے لوگوں کے سامنے 80 کوڑے ان کو مارے گئے کہ تمہاری یہ جرات ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں بات کرتے ہو۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آدمی جو اس میں سب سے بڑا کردار ہے عبداللہ ابن ابی، اس کو دنیا میں سزا نہیں ملنے والی، کیونکہ دنیا کی سزا کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ آخرت کی سزا کا بدل ہوتی ہے۔ جس کو دنیا میں سزا مل جائے آخرت میں اللہ اس کو سزا نہیں دیتا، تو کہا اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اب اس کے لیے ہمارے پاس میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس عذاب کو عذاب عظیم قرار دے، بہت بڑا عذاب، عظیم عذاب، آپ سوچو کہ اس کے ساتھ قیامت کے دن اور جہنم کے اندر بلکہ ابھی کیا ہو رہا ہوگا۔ ایک بات جو اس واقعے سے سمجھنے کی وہ یہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے اوپر الزام لگا ایک دم سے رویے چینج ہو جاتے ہیں۔ جریج رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم کو بہت مختصر بات کرنا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں اتنا نیک آدمی، اتنا اللہ کا عبادت گزار ولی، ماں کی بددعا لگی، ایک فاحشہ نے اس کے اوپر الزام لگایا، وہ لوگ جو اس کی عبادت کے معترف تھے کیسا کیا، انہوں نے مارتے پیٹتے باہر سے وہاں سے نکال کے لائے، اس کے عبادت خانے کو ڈھا دیا۔ پھر اللہ نے جب برات نازل کی اس کو جو ہے بری ظاہر کیا بچے کی زبانی، تو اس کے بعد میں کیا ہوا، حضرت ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے، بولے نہیں سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں، وہی جو میری مٹی کی جھوپڑی تھی نا اس کو واپس بنا دو۔ مریم علیہ السلام الزام لگا کہ نہیں لگا ان کے اوپر کہ انہوں نے زنا کیا ہے اور زنا کی وجہ سے جو ہے بچہ لے کے آئی ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے ان کی برات ظاہر کی، تو مریم کی برات ظاہر ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ایک بچے کی زبانی۔ جریج کی جو ہے برات اللہ نے ظاہر کی ایک بچے کی زبانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اللہ نے ظاہر کی ایک آدمی کی زبانی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اللہ نے کیسے ظاہر کی، آسمان سے قرآن کی آیتیں اتار کے یاد رکھو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ عفیفہ اور طاہرہ ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تھی، یہ بات سنی تھی، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ کے بارے میں اچھا گمان کیا ہوتا۔ تمام مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان آپس میں کون ہے، ایک جان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ ابو بکر کی بیٹی تمہاری بھی بیٹی ہے، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بہن تمہاری بھی بہن کی طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تمہاری ماں کے برابر ہے۔ تم نے کیوں نہیں یہ سوچا کہ ہماری ماں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتی ہے، تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بہتان لگے، کسی کے اوپر الزام لگے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہوں کے، تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے، میں ایسا کر سکتا نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتا ایسا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی تو فلاں کی بیٹی بھی ایسا نہیں کر سکتی ہے، یہ تو خالی کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے جو لوگ اس کے بارے میں پھیلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 گواہ لے کے کیوں نہیں آئے، اگر یہ 4 گواہ لے کے نہیں آئے تو اللہ کے نزدیک یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ زنا کی ثبوت کیسے ہوتا ہے، 4 لوگ گواہی دیں کہ ہم نے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھا، گاڑی میں دیکھا، کمرے میں دیکھا، اس سے زنا ثابت ہوتا نہیں ہوتا۔ کیسے ثابت ہوتا، 4 گواہ یہ بولے ہم نے کلیئر اپنی آنکھوں سے ان کو گناہ کرتے دیکھا ہے، تب ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ ثبوت نہیں ہوتا۔ اور جو وقت کا امام ہو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ ہے مسلمانوں کا، کہ وہ ان سے ایک دم کلیئر کٹ کھلے الفاظ میں پوچھے ایسا ایسا دیکھا کیا، تو وہ اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم نے ایسا ایسا دیکھا، اس کے بعد میں جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر 4 گواہ پاس میں نہیں ہے تو جو الزام لے کے آیا نا اسی کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، لوگوں کی عزت پامال کرنے کے جرم میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہیں ہوتی ہے مسلمانوں دنیا اور آخرت میں، تو یہ جو کام تم نے کیا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو دنیا ہی کے اندر آ جاتا، بہت بڑا عذاب۔ اور جب تم اس کو اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم اس کو بہت معمولی چیز سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے اوپر بھی تہمت لگا دینا، الزام لگا دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری نصیحتیں کی اور فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بلا شبہ جو لوگ مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے کیسے؟ جن لوگوں نے یہ خبر لوگوں میں چلائی، عام کی، اگر یہ خبر عام ہو جاتی، اللہ تعالیٰ صفائی نازل نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ لوگوں میں ایک مزاج بنتا ہے، بھائی نبی کی بیوی نے ایسا کی تو پھر ہم کر رہے تو کیا غلط کر؟ نبی کی بیوی اگر غلط کر سکتی ہے تو اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ جیسے آج کل لوگ دینداروں کو دیکھ کے اپنے لیے ایک فیصلہ کرتے ہیں، اچھا مولانا بھی کر رہے ہیں نا تو مولانا کر رہے تو پھر ہم کریں تو کیا ہوتا ہے؟ فلاں غلط کام تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے تھے مومنوں کے درمیان میں، ہر طرح کی جو چیزیں ہو سکتی ہے بے حیائی کی، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے حیائی کے اور غلط قسم کے کاموں میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ ایسا انسان دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ تو یہ جو ہے سورۃ مبارکہ کا اصل موضوع ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تم میں فضل والے ہیں، اللہ نے جن کو بڑا مقام دیا ہے اور وسعت دی ہے مالی اعتبار سے، ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ مسکین اور اللہ کی راہ میں مہاجر کو کچھ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو معاف کریں؟ اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، مہربان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، اللہ نے آیات اتار دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، میرے خالہ کا بیٹا اور میں ہی اس کے گھر کا خرچہ اٹھایا کرتا تھا اور اس نے میری بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کہی۔ انہوں نے قسم کھا لی اللہ کی کہ آج کے بعد میں ایک روپیہ اس انسان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو صحیح قرار نہیں دیا۔ اللہ نے کہا تم کو ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، مسکین ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آیا ہے، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، رشتہ داری دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جھگڑے کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کے بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عفیف اور پاک دامن عورت پہ الزام لگایا، کس نے؟ اس کے چاچا نے، وہ چاچا جس کا خرچہ اس عورت کا باپ اٹھایا کرتا تھا۔ تو اگر رشتہ داری ختم کرنا جائز ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صحیح ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں، تم کو ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، معاف کرنا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، رشتہ داروں کے درمیان میں آپس میں تعلقات بہت مرتبہ بگڑتے ہیں، فلاں نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے ایسا کر لیا، وہ میرے بارے میں ایسا کہتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ کچھ بھی کرتے ہوں، جب تک دنیا کا معاملہ ہے آپس میں تعلقات ختم کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت کے اندر رشتہ توڑنے والا نہیں جائے گا، یعنی وہ آدمی جو دنیاوی کاموں کی وجہ سے رشتہ توڑتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزوں کا سد باب ہو، زنا نہ ہو، معاشرے میں زنا نہ پھیلے، اور معاشرے کے اندر الزام لگانے کی جو عادت ہے نا، یہ الزام لگانے کی عادت ختم۔ قذف کے ختم کرنے کے لیے اللہ نے بہت سے اقدامات بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کو ختم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات بتائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں کوئی غلط کام نہ کرے تو تم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ سارا وقت نہیں ہے، آپ اس کو سورہ نور کو تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، یا بری باتیں برے لوگ کرتے ہیں، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ میں ارشاد فرمائی۔ لوگ اس بات کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس آیت کریمہ کے یہ ہے
کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے بیوی بھی ویسی ڈھونڈتا ہے، اور جو برا انسان ہوتا ہے وہ اپنے لیے بیوی بھی بری ڈھونڈتا ہے۔ بھئی ایک آدمی ہے تو اس کا رجحان بے دینی کی طرف ہے، اور اس کو بولے یہ بچی ہے بہت پردہ کرتی، ایک دم ہمیشہ حجاب میں رہتی، قرآن کی تلاوت کرتی، اللہ کا ذکر کرتی، نماز پڑھتی، اپنے کو یہ ملانی نہیں چاہیے۔ پھر کیسی ہونا؟ بہت خوبصورت کہ میرے سارے دوست بولے ارے واہ یہ بھائی تو نے صحیح کام کیا۔ تو جو برا انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے ویسی بیوی ڈھونڈتا، اور جو بری عورت ہوتی وہ اپنے لیے ویسے ہی آدمی ڈھونڈتی، داڑھی والا ہے نہیں چلے گا۔ تو یہ معنی اس کے نہیں ہے کہ بھئی اگر مثال کے طور پہ مرد نے زنا کیا تھا تو اس کو ویسی عورت ملے گی، اور اگر عورت نے زنا کیا تھا تو اس کو ویسا ہی مرد ملے گا، ایسے ہی مرد سے اس کی شادی ہوگی۔ یہ معنی اس آیت کریمہ کے ہرگز نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہے۔ اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بری عورتیں رہتی ہیں نا وہ بری باتیں کرتی ہیں، اور جو برے مرد ہوتے ہیں وہ بری باتیں کرتے ہیں، اور جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالتی ہیں، اور جو اچھے مرد ہوتے ہیں نا وہ بھی اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ تو یہ جو تہمت لگانے والے تھے یہ کون لوگ تھے؟ برے لوگ تھے، جبھی تو ان کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں۔ اور جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ اچھی اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لوگوں کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کئی لوگوں کی زبانی جو ہم نے سن رکھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اجازت کے احکام ذکر کیے کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں جاؤ اجازت لے کے داخل ہو، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے تم کو چاہیے؟ اگر کہا جائے واپس جاؤ تو پھر تم کو کیا کرنا چاہیے؟ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ تہمت لگانے سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بھئی یہ گھر ہے، یہ گھر میں کوئی بھی آتا اور ڈائریکٹ اندر گھس جاتا ہے تو لوگ بولے ارے یار یہ تو بھی گڑبڑ معاملہ ہے۔ اور اگر ایک گھر ایسا ہے کہ جہاں پہ باہر کھڑے رہ کے آدمی اجازت دیتا میں اندر آ سکتا ہوں، کون صاحب ہے؟ فلاں ہیں، اچھا ٹھیک ہے آ جائیے، آ جاتا ہے، اور کہا جائے واپس چلے جاؤ وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ قذف سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ احکامات ذکر کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نظروں کو جھکانے کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ نظر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تمہاری زینت صرف تمہارے خاوند کے لیے ہونا چاہیے اور محرم کے سامنے ظاہر ہونی چاہیے، اور فلاں 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 کے سامنے تمہاری زینت ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان بچوں کے سامنے پردہ نہیں ہے جو بچے ابھی عورتوں کے رازوں سے واقف نہیں ہوئے۔ بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن سمجھدار ہو گیا، بہت ساری چیزیں دیکھ اور سن رکھی ہے، تو ایسے بچوں سے بھی پردہ کرنا عورتوں کے اوپر واجب ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تم میں بے نکاح ہیں نا نکاح کراؤ، ان کی جو باندیاں ہیں غلام ہیں ان کے بھی نکاح کراؤ۔ اگر وہ فقیر ہوں گے نا اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے وسعت والا اور علم والا۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کا بہت بڑا نسخہ کیا ہے؟ نکاح کی عادت ڈالی جائے، 1 2 3 4 نکاح معاشرے کے اندر عام کیا جائے۔ جب نکاحوں کی جو ہے آسانی ہوگی اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ زنا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اگر نکاح کرنا مشکل ہو جائے جیسے آج ہمارے دور میں ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ زنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں ذکر کیے۔ سورہ نور کو ہر مسلمان نے تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بڑے اہم احکامات اس میں ہیں، بڑی اہم باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس سورت کو اطمینان اور سکون کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکامات ذکر کیے ہیں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی انفرادی